خوش رنگ ہی نا پیاری خوش رنگ ہی نا۔ السلام علیکم۔ فلمی بایوگرافی چینل پر ہم اپنے چاہنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک پاکستانی سپر سٹار کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ آج ہم جس سپر سٹار کے بارے میں بات کریں گے، انہوں نے انڈیا اور پاکستان میں بہت ہی کامیاب فلمیں کیں اور پھر ٹی وی ڈراموں میں بھی زبردست پرفارمنس دی۔ ان کا نام ہے زیبا بختیار۔ زیبا بختیار کا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے۔ وہ پڑھی لکھی خوبصورت خاتون ہیں۔ پاکستان میں انہوں نے جو پہلی فلم کی اس کا نام تھا سرگم۔ اس فلم میں وہ ہیروئن تھیں اور ان کے مد مقابل بہت ہی پاپولر سنگر عدنان سمیع ہیرو تھے۔ فلم بہت کامیاب ہوئی۔ وہ ایک میوزیکل فلم تھی۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران عدنان سمیع خان اور زیبا بختیار کے درمیان دوستی ہو گئی اور پھر وہ دوستی شادی میں بدل گئی۔ جتنی جلدی شادی ہوئی اتنی ہی جلدی ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اذان سمیع خان رکھا گیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد دونوں میں اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ طلاق پر بات ختم ہوئی۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی اور پھر بیٹے کے معاملے میں دونوں میں قانونی جنگ بھی چلتی رہی۔ زیبا بختیار کا تعلق چونکہ سیاسی گھرانے سے ہے، ان کے والد اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا نام یحییٰ بختیار تھا اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے۔ بہت پڑھی لکھی فیملی تھی۔ جبکہ دوسری طرف عدنان سمیع خان کی فیملی بھی اپنا ایک مقام رکھتی تھی۔ ان کے والد ایئر فورس میں پائلٹ تھے اور 1965 میں انڈیا کے خلاف جنگ بھی لڑ چکے تھے، اور جب ریٹائر ہوئے تو بے نظیر کی حکومت میں امبیسیڈر بھی رہے اور پاکستان کے سفیر بن کر کئی ملکوں میں رہے۔ عدنان سمیع خان کے والد کا نام آغا محفوظ جان تھا اور ان کا تعلق افغانستان سے تھا۔ وہ افغانستان کے گورنر بھی رہ چکے تھے۔ بات کرتے ہیں زیبا بختیار کی۔ وہ 1968 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئیں۔ وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ان کی فیملی کوئٹہ سے کراچی شفٹ ہو گئی اور بعد ازاں اسلام آباد چلے گئے کیونکہ یحییٰ بختیار سیاسی شخصیت تھے۔ زیبا بختیار نے کیڈٹ کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی پہلی شادی بہت چھوٹی سی عمر میں ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 19 برس تھی۔ وہ شادی ناکام رہی اور میاں بیوی میں نبھا نہ ہو سکا اور بات طلاق پر ختم ہوئی۔ زیبا بختیار نے دوبارہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دی اور ساتھ ساتھ میوزک کی طرف آ گئیں۔ اس کے بعد وہ لاہور شفٹ ہو گئیں۔ لاہور میں آنے کے بعد ایور نیو اسٹوڈیو کا چکر لگا اور وہاں پر طلعت حسین اور ساحرہ کاظمی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے زیبا بختیار کو ڈراموں میں کام کرنے کی آفر کی اور زیبا بختیار نے حامی بھر لی۔ بس ایک ڈرامے میں انہیں رول مل گیا، لیکن جب زیبا بختیار کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے زیبا بختیار کو فوراً کوئٹہ واپس بلا لیا اور ان کو اس ڈرامے کی شوٹنگ چھوڑنا پڑی۔ ان کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ شوبز میں آئیں، لیکن زیبا بختیار کے دماغ میں شوبز گھس چکا تھا اور وہ بہت لاڈلی اور ضدی بھی تھیں۔ بس انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو منا لیا اور وہ شوبز میں آ گئیں۔ ان کی ملاقات اقبال انصاری سے ہوئی جو کہ ٹی وی کے پروڈیوسر تھے۔ انہوں نے زیبا بختیار کو ایک ڈرامے میں کام کرنے کی آفر کی اور پھر انارکلی میں زیبا بختیار نے مرکزی رول کیا۔ 1988 میں وہ ڈرامہ آن ایئر ہوا۔ اس کے بعد زیبا بختیار لندن چلی گئی۔ انڈیا کے بہت مشہور و معروف ایکٹر راج کپور نے ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام تھا ہنا۔ راج کپور نے وہ فلم میڈم نور جہاں کی بیٹی ہنا کے نام پر بنانے کا فیصلہ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ ہنا اس میں کام کرے، لیکن میڈم نور جہاں اور ہنا نے فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ راج کپور نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کردار کو پاکستانی ہیروئن ہی کرے گی۔ بس انہوں نے ہیروئن کی تلاش شروع کر دی۔ اس کے بعد شہناز شیخ کو بھی آفر کی گئی لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر راج کپور نے حسینہ معین سے کہا کہ ہنا کے کردار کے لیے کوئی ہیروئن تلاش کر دیں،
تو اس طرح حسینہ معین نے زیبا بختیار کو سلیکٹ کیا اور زیبا بختیار شوٹنگ کے لیے انڈیا چلی گئیں۔ وہ پہلی پاکستانی ایکٹریس تھیں جس نے انڈیا کی فلم میں مرکزی رول کیا۔ وہ فلم 28 جون 1991 کو ریلیز ہوئی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ رشی کپور ہیرو تھے اور زیبا بختیار ہیروئن۔ وہ مزید فلموں میں بھی کام کرنے لگیں۔ پاکستانی ڈائریکٹر سید نور نے زیبا بختیار کو انڈیا میں جا کر اپنی ایک فلم سرگم کے لیے کاسٹ کیا اور زیبا بختیار نے فلم کرنے کے لیے حامی بھر لی اور پھر وہ فلم بننے کے بعد 1995 میں سینما گھروں کی زینت بنی۔ وہ فلم بھی کامیاب رہی۔ فلم کے پروڈیوسر، رائٹر اور ڈائریکٹر سید نور تھے۔ اس فلم نے سلور جوبلی منائی۔ اس فلم میں 11 گانے تھے اور 3 گانے بہت مقبول ہوئے۔ ایک گانا آشا بھونسلے کی آواز میں تھا۔ اسی فلم میں زیبا بختیار اور عدنان سمیع کی شادی ہوئی تھی۔ 1 سال کے بعد دونوں میں علیحدگی ہو گئی اور بات طلاق پر ختم ہو گئی۔ زیبا بختیار کی دوسری شادی تھی۔ ان کا ایک بیٹا ہے، اذان سمیع خان۔ زیبا بختیار آج بھی شوبز سے وابستہ ہیں اور اپنی پروڈکشنز کرتی رہتی ہیں۔ کراچی میں ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہی ہیں۔ اذان سمیع خان کی شادی بھی ہو گئی ہے اور زیبا بختیار دادی بھی بن چکی ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔